Among all the religions of the world, what is it about Islam that differentiates it from the rest of the religions, and is it superior to other religions? اس سوال میں ایک مغالطہ ہے، پہلے اس کو دور کر لیں. اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہب یہودیت ہے، ایک مذہب عیسائیت ہے. نہیں، دیکھیے، دنیا میں صحیح بات کو جاننے، حقیقت کو جاننے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے ہیں. ایک طریقہ فلسفیوں نے اختیار کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم اس عقل کو استعمال کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہوگی. اس کی 5000 سال کی کم و بیش تاریخ ہے. آپ قریب کی تاریخ بھی پڑھیں تو 227 قبل مسیح میں سقراط ہوا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر مغربی فلسفے کی یہ تاریخ کم و بیش پھر بھی 2-2.5 ہزار سال کی ہے. آخر میں اعتراف کر لیا گیا کہ عقل انسانی میٹا فزکس اور ایتھکس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتی. اس وجہ سے یعنی اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتی، خود نہیں دریافت کر سکتی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم مادے کے اوپر تحقیق کریں گے. دوسرا راستہ اختیار کیا ہندوستان میں خاص طور پر بعض ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے نفس میں ایک دنیا ہے آباد. اس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سیر باطن، یعنی ہم ایسی ریاضتیں، ایسی مشقیں کرتے ہیں جن سے ہمارے باطن کی دنیا سے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے. پھر ہم خدا سے براہ راست بات کر لیتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ان کے نقطہ نظر کو صوفیانہ مذہب کہا جاتا ہے، مسٹیکل ریلیجنز. اس میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ بدھ مت ہے، یعنی جس میں یہ مسٹیکل ریلیجنز اپنے کمال کو پہنچے ہیں. اس میں جس کو آپ الہامی مذہب کہتے ہیں اس کا اصول ہی بالکل دوسرا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی وہ کوئی ریاضت نہیں کرتا، وہ کوئی چلہ نہیں کرتا، وہ کسی غار میں بیٹھ کر کوئی مراقبہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کا انتخاب کرتے ہیں اور انتخاب کر کے اس کو اپنا میسنجر، اپنا پیغامبر بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی ہدایت پہنچاتے ہیں. تو اس لحاظ سے حقیقت تک پہنچنے کے 3 طریقے اختیار کیے گئے: عقل کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا، سیر باطن یا نفسی مشاہدات کے ذریعے سے پہنچنا، اور الہامی مذہب. الہامی مذہب میں کیا ہے کہ خدا حقائق بتا دیتا ہے، عقل اس کو سمجھ لیتی ہے. یعنی یہاں دریافت نہیں کرتی بلکہ اس کو سمجھتی ہے. یہاں بھی عقل ہی کام کرتی ہے، لیکن روشنی مل جاتی ہے تو پھر اس کو وہ سمجھ لیتی ہے. تو یہ جو الہامی مذاہب ہیں ان کے بارے میں قرآن نے ہم کو بتایا کہ یہ اصل میں الگ مذاہب ہی نہیں ہیں، ایک ہی مذہب، ایک ہی دین ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے دینا شروع کیا. تمام پیغمبر اسی کو لے کے آئے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر ایک ہی دین پیش کرتے رہے ہیں. تو کچھ فرقے اس دین میں محمد الرسول اللہ سے پہلے بن گئے. اس دین میں، اسلام میں کچھ فرقے محمد الرسول اللہ سے پہلے بن گئے، وہ یہودی اور نصرانی. کچھ فرقے ان کے جانے کے بعد بن گئے، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. تو ایک ہی دین ہے اسلام، ایک ہی دین ہے. تو اس وجہ سے الہامی مذاہب میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور ان سب کا میسج بھی ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح علم اور صحیح عمل. بس یہ میسج. تو اس وجہ سے اگر امتیاز دیکھنا ہے تو اس کا آپ تقابل کریں مسٹیکل ریلیجن سے یا فلسفے سے. یہ تو ایک ہی چیز ہے جو سب کے سب کہہ رہے ہیں. باقی فرقے وہ پہلے بھی بن گئے تھے، اب بھی بن گئے ہیں. قرآن مجید تو صاف صاف یہ کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ ابراہیم، یعنی پورے پیغمبروں کو گن کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے کوئی نیا دین آپ کو نہیں دیا، یہ وہی دین ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، جو ہم نے نوح کو دیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ کو دیا تھا علیہم السلام. سب کو ایک ہی دین دیا.